اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی اپنی محبت جتا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کو پتہ ہے کون حضور سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ محبت کا مقصد کیا ہے؟ محبت کا مقصد ہے ان کی پیروی، اتباع کرنا۔ اگر ہم صرف نام سے کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کو کہنا اور میلاد منا لیں اور نعرے مار لیں، یہ چیز جو ہے نا، اس چیز سے نہیں محبت، یہ محبت کا پیمانہ نہیں ہے۔ ایسے تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، سویبہ، صوبیہ لوگ کہتے ہیں، وہ سویبہ تھی، اس کو آزاد کر دیا حضور کی پیدائش کی خوشی میں۔ لیکن جب حضور نے دین کی تبلیغ کی، کلمے کی طرف بلایا، اللہ کے شرک سے منع کیا، تو وہی سب سے بڑا دشمن ہو گیا۔ ابو لہب جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن حضور کا، کہتا تھا ان کی بات نہ سنو۔ تو کیا مقصد ہے؟ ہم حضور کی ذات کو سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر بحث کرنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ ہم کچھ بھی کر لینا، ہمیں ان کی ذات سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور ان کی ذات پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ یہ کہتا نا کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، دیکھیں نور بھی تھے، بشر بھی تھے۔ بشر کس طرح تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انسان کی طرح بنایا، لیکن اگر ہم یہ بولیں گے وہ ہماری طرح کے بشر تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جہالت والی بات ہے کہ ہم کہیں جی حضور ہماری طرح کے بشر تھے۔ بالکل ان کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح بنائی تھی، لیکن وہ ہماری طرح کے نہیں تھے۔ یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے اور اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے بات بول دی، آپ نے سن لی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو جو بندہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نا اور حضور سے محبت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی حضور کی ذات پہ بحث نہیں کرے گا۔ یہ میں پکے دعوے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرے گا حضور کی محبت میں، یا حضور کو بشر ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی دلیلیں پھر پیش کرے گا کہ گناہ گار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا حضور کی ذات پہ بحث نہیں کرو، نہ ان کی شان کو زیادہ بڑھا کے بیان کرو نہ کم کرو۔ اس لیے جو حضور کی بات ہے اس کو لو اور بحث ان کی ذات پہ کبھی بھی بحث نہ کرو۔ شان بیان کرو جتنی آتی ہے، جتنی سمجھ آئی اس حساب سے شان بیان کرو حضور کی۔ حضور کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو حضور کی شان بیان کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو درود ہمیں سکھایا نا، اس میں بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اے اللہ تو محمد اور محمد کی آل پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر تو درود بھیج جیسا تو چاہتا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ کو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو درود بھیج، کیونکہ ہم درود بھیجتے ہیں، ہماری کیفیت اور ہے۔ اللہ کو پتہ ہے حضور کی محبت، اللہ جو محبت کرتا ہے حضور سے وہ ہم نہیں کر سکتے، اور جو مقام حضور کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ سمجھتا ہے حضور کے مقام کو، ہم لوگ جتنا بھی بولیں ہم لوگ اس مقام کو نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو پھر ہم اس طرح کے نہیں ہوتے جو ہماری قوم کا حال ہے، یا ہمارے علماء کا، یا ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ اگر حضور کی ذات کو ہم سمجھتے نا تو ہم ایسے نہیں ہوتے کہ جیسی ہماری حرکتیں اور جو ہمارا حال ہے۔ حضور کی جو جسامت، حضور کا جو حلیہ جتنا بیان ہوا ہے حدیث میں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی ذات کی اہمیت اور جو ان کی ذات اقدس کی جو تعریف ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم اس چیز کو پہنچ نہیں سکتے، ہماری عقل اس جگہ پہنچ نہیں سکتی۔ اس لیے بحث کرنا کہ حضور بشر تھے، بشری شکل میں تھے، کھاتے تھے، بیویاں تھیں، اپنے دنیاوی معاملات، کاروبار کیا، بکریاں چرائیں، یہ صرف ہماری تربیت کے لیے تھا، ورنہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے، یہ سب سے بڑی جہالت والی بات ہے۔ ہمارے جیسے بشر نہیں تھے، دیکھنے میں تھے۔ حضور کی جسامت ہمارے جیسی تھی، لیکن ان کی ذات ہمارے جیسی نہیں تھی، وہ دیکھنے میں تھی، ظاہراً تھی۔ باطن حضور کہتے ہیں میں سویا ہوتا ہوں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ یہ تو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتا رہا ہوں، اور حضور کے معجزات ان گنت معجزات، سارا قرآن معجزہ ہے اور وہ حضور کی ذات پہ اترا ہے۔ تو یہ حضور کی ذات کے اوپر بحث کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ کسی عالم کو بھی اس بات پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے حضور کی شان، کوئی کتنی بھی چاہے نہیں بیان کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں جو درود سکھایا وہ بھی ایسا سکھایا کہ ہم اپنی طرف سے شان بیان کرنے نہ لگ جائیں، ان کی پیروی کریں، جتنا انہوں نے بتایا ہے اتنا ان کی ذات کو سمجھیں۔ اس سے آگے جو نا اپنے دماغ سے ان کی چیز، جو جیسے نعتیں لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کفریہ نعتیں بھی بیچ میں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے نہیں ملا سکتے حضور کو۔ حضور کی ذات جو ہے وہ اپنی جگہ اللہ کے بعد ہے، لیکن اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جو ہے نا بحث کرنا ہے کہ حضور نور تھے، بشر تھے، نور بھی تھے،
اب اللہ تعالیٰ کے نور کی سب سے بڑی نشانی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جب اس میں بحث ہو جاتی ہے پھر دوسرا آگے سے دلیل آئے گی، میں دلیل دوں گا، تو میں کبھی بھی جب سے مجھے یہ بات سمجھ آئی نا کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم حضور کی ذات کو بیان کر ہی نہیں سکتے، ہم جتنی مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں حضور کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنا، مجھ سے کوئی بحث کرے گا میں کبھی بھی بحث نہیں کروں گا، میں عالم نہیں ہوں، نہ میں بہت بڑا عالم فاضل ہوں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی ذات میں بحث کرنے والا عالم نہیں ہو سکتا، جاہل ہوگا بہت بڑا، اپنی طرف سے اتنی بیان کریں ان کی ذات کی صفات جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، اس پہ بحث کریں گے تو پھر معاملات جو ہے نا گنہگار ہو سکتے ہیں، ہم یا تو ان کی ذات کو اوپر لے جائیں گے یا ان کی ذات میں کوئی کمی کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا جب آپ تعریف بیان کرنی ہو تو درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے بڑی تعریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں نہ کمی نہ بیشی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ان کے اوپر درود اور سلام بھیج، ان پہ سلامتی بھیج، ان پہ برکت نازل کر جس طرح تو چاہتا ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا اللہ تعالیٰ ہمارا درود جو ہے وہ ان پہ پیش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو درود اور سلام بھیجتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے وہ اس کی کیا کیفیت ہے اور وہ کیا طریقہ کار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود یہ سکھایا ہی اس لیے، اور یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ چیز ہے، حضور کی ذات پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔